میں کیوں بتاؤں؟ کہتے ہیں سبحانک لا علم لنا. پٹھان آیت پڑھنا شروع ہو گیا. میں پٹھانوں کے علوم کا اعتراف کر رہا ہوں، یہ پٹھان آیت پڑھنا شروع کر دیں. میں ان کے علوم کا اعتراف کر رہا ہوں کہ پٹھانوں کے پاس بڑی گہری علوم ہوتے ہیں. اس کی آپ 3 چالیں لیں. ایک چال زیادہ چلائیں. میں عرض کرتا ہوں یہ صاحب علم لوگ ہیں، ان کے لیے ان کو سمجھ آئے گی، جو چال کی دنیا جانتے ہیں، جو چال کی چال جانتے ہیں، ان سے عرض کرتا ہوں. اس کو اگر حب کے لیے کرنا ہے، حب کے لیے، تو آبی چال کریں. حب کے لیے آبی چال کریں. اور اگر جنات کے لیے کرنا ہے تو پھر بادی چال کریں. آپ نے بادی بتائی تھی، وہاں سے آواز آئی تھی، خاکی بتائی تھی. جنات کے لیے کریں تو بادی چال ہو، جنات کے لیے. اور باقی کوئی مسائل ہیں اس قسم کے، شیطانی نظر بد یا اس قسم کی کوئی چیز بیماری وغیرہ، اس کے لیے خاکی چال ہو. انہوں نے ٹھیک بتائی، اس کے لیے خاکی چال ہو. جیسے ایک مثال دیتا ہوں، گڑ کو ویسے کھائیں تاثیر، اور اگر شربت بنائیں اور گڑ کو چاولوں والے گڑ کھائیں، گڑ والے چاول تاثیر. اور کھانسی جتنی طاقتور ہو، بعض بندے تجربے بتاتے ہیں گڑ والے چاول کھا کے اوپر چائے پی لیں، حالانکہ کھانسی کا تعلق چاولوں کے ساتھ بنتا ہی نہیں. چاول کھاتے ہی بندہ دیوانہ ہو جائے. گڑ والے چاول ہوں، گڑ والے چاول. ابھی میں نے گڑ والے چاول پکوائے تھے اپنے دوستوں کے لیے. پرانا گڑ میرے پاس پڑا تھا، گھر سے لے آیا، اسپیشل چاول، اس میں گری ڈالی، کھوپا ڈالا، میوے ڈالے، اور وہ اپنے دوستوں کو میں نے کھلایا. کیوں جی؟ بچا ہوا ہے صبح سے، ابھی ختم ہو گیا. صبح کھلایا، کل کھلایا، کل والوں نے کھایا، کل تک کھایا گیا. پرسوں دوپہر کو جو یہاں تھے انہوں نے کھائے. تو گڑ کی مثال دے رہا ہوں. گڑ کو چاول، گڑ ایسے کھائیں تاثیر. اور اسی طرح چالوں کے ساتھ تاثیر بدل جاتی ہے، چالوں کے ساتھ تاثیر بدل جاتی ہے. میں نے کون کون سی چال بتائی ہے؟ پہلے کون سی بتائی؟ جنہوں نے لکھا وہ بتائیں. ایک بندہ بولے جی. آبی بتائی ہے. اگر آبی چال لکھیں، اگر آپ اس کا مشاہدہ تجربہ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو تولیہ ایک ہو. پہلے دور میں ہوتے تھے پانی میں جا کے یہ تعویذ لکھیں، یا پانی میں کھڑے ہو کے ناف تک پانی ہو، گردن تک پانی ہو، یہ عمل پڑھیں. لیکن اب یہ ہے کہ اگر آپ تولیہ بھگو کے اسی ہاتھ پہ رکھ لیں جس ہاتھ سے نقش لکھنا ہے، تو اس کی تاثیر زیادہ ہوگی آبی کے ساتھ. اور دوسری تاثیر میں نے چال کون سی لکھوائی ہے؟ بادی. بادی میں اگر مٹی پہ بیٹھ جائے نا، مٹی پہ بیٹھ جائیں، خاکی اور بادی میں دونوں میں عرض کر رہا ہوں، مٹی پہ بیٹھ جائیں اور اس کا فائدہ لکھیں. مٹی سے مراد یہ ہے کہ اس پہ کپڑا بچھا لیں، اور کپڑا بچھا کے اگر اس پہ بیٹھ جائیں، اس کی تاثیر زیادہ ہوگی. چلو اب آپ کہیں گے تو کیسے کہتا ہے؟ میں اس کو سائنس کی دنیا سے سمجھا دیتا ہوں. واک کرتے ہوئے اگر کچا ٹریک ہو اور پکا ٹریک ہو، فرق پڑتا ہے؟ ہاں، یہ ہمارے لارنس گارڈن ریس کورس میں مالداروں کے لیے ٹریک جو بنائے گئے ہیں، ایسے لوگ جو واک کرنا چاہتے ہیں، پیدل سیر کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے مٹی والا ٹریک ہے. معلوم ہوا کہ مٹی پہ بیٹھنا بھی کوئی اثر کرتا ہے، اور مٹی پہ چلنا اور سخت فرش پہ چلنا تاثیر دیتا ہے، اور واقعی دیتا ہے. تو یہ 6 حروف ہیں، ہاروت، ماروت، کاف، کتمیر، آدم اور حوا. لیکن ابتدا ذہن میں رکھیے گا، پھر بتا دیتا ہوں. پہلے آدم حوا، ترتیب نزولی، پہلے آدم حوا، پھر ہاروت ماروت، پھر کاف کتمیر. لفظ کتمیر سب سے آخر میں آئے. درجات کے مطابق بھی اور نزول کے مطابق بھی. پہلے آدم حوا ہے، پھر ہاروت ماروت ہے، پھر کہف کتمیر ہے. اچھا، اب ان 6 حروف کی پھر مزید میں وضاحت عرض کرتا ہوں. آدم کو لکھیں ایک کونے میں کاغذ کے، الف کو ایک کونے میں لکھیں، دال کو ایک کونے میں لکھیں، میم کو ایک کونے لکھیں، اینٹی کلاک چلیں، دائیں طرف چلیں، جیسے چکی چلتی ہے. نقش ایسے پر کرنا ہے. کاغذ چھوٹا ہو، اس کے دائیں کونے میں لکھیں الف، پھر اگلے کونے میں جیسے چکی چلتی ہے دوسری طرف ایسے، پھر دال، پھر میم. اب باقی ایک بچا،
ایک کونا بچا نا، اس ایک کونے میں صرف پوری ہوا لکھ دیں، مرد غالب عورت مغلوب ہے، 3 کھانے مرد کے، ایک خانہ کس کا؟ عورت کا بنا۔ اچھا ہوا لکھ کے نا، اب اس کے درمیان میں اوپر لکھیں ہاروت اور ماروت، اس کے نیچے لکھیں کہف اور کتمیر، اور اس کو لگائیں بہت سارا عطر۔ اچھا اس میں آپ سے ایک سوال ہے، جواب دیں میرا اور دیا کریں۔ دیکھیں ایک چیز بتائیں، آپ حضرات بولے ہیں ابھی پانی کے موضوع پہ بولے ہیں، پانی نکالنے پہ فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ مجھے یاد ہے پچھلے دفعہ میں نے بلوایا تھا کہ حالت میت میں بعض لوگوں کو انزال ہوتا ہے، اس میں بہت سارے لوگ بولے تھے نا، بہت فائدہ ہوا تھا۔ یہ ایسا ایک علم تھا جو خفیہ تھا، بہت سے لوگوں نے اپنے مشاہدات اور تجربات بتائے تھے، اس سے فائدہ ہوا تھا اور بہت فائدہ ہوا تھا۔ تو مجھے ایک چیز بتائیں، نقش کو خوشبو کیوں لگاتے ہیں؟ آپ کا مشاہدہ اس میں ہے؟ کوئی کسی کا مشاہدہ ہو کہ تاثیر زیادہ ہوتی ہے تھوڑی ہوتی ہے، کیا ہے، کیوں لگاتے ہیں یہ بتائیں۔ تاثیر بڑھ جاتی ہے، پکی بات ہے، کیسے؟ آپ کہتے ہیں میں نے سنا ہے جو تصویر خلائق کے لیے نقش ہو اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اچھا آپ کہنے لگے میں نے کیا اپنے جائز کام کے لیے، لیکن تاثیر ایسی دیکھیے بیان نہیں کر سکتا، لیکن تاثیر مقصد ہے، یعنی تاثیر ہے۔ اور بتائیں، اور کون بتا رہا؟ دل کے مریض کے لیے خود خوشبو سے لکھا، کہتے ہیں فائدہ ہوا۔ اور اچھا چلو آپ ایک سوال کا جواب دیں، فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ خوشبو۔ نیک جنات کی غذا کیا ہے؟ کیا لفظ کریں؟ وہ جو چاولوں کی خوشبو میں نے عرض کی تھی، اصل تو خوشبو ہے نا۔ آپ کے یہ جو عملیات کی دنیا میں رابطے بنتے ہیں، یہی ہستیاں تو بنتی ہیں۔ میری حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ یہ جو ہاروت ہے نا، اس کو دروازے کے دائیں طرف بٹھا دو، مجھے فرمانے لگے ماروت کو بائیں طرف بٹھا دو، اور کتمیر کو کہو اپنا کہف کو کہو کہ یہ دروازے کی نگہبانی کرے، اور کتمیر کو کہو یہ دربانی کرے۔ یہ لفظ پھر سنیں، فرمانے لگے آدم کو کہو کہ آدم کو دروازے کے دائیں طرف بٹھا دو، ہوا کو بائیں طرف بٹھا دو، اور میں بھول گیا، ہاروت کو دائیں طرف اور ماروت کو بائیں طرف، اور کتمیر کو کہو کیا کرے؟ نگہبانی کرے۔ اور دربانی کون کرے؟ کاف نگہبانی کرے اور کتمیر دربانی کرے۔ یہ کر دو، کر دیا۔ اب فرمایا کہ باقی بچے آدم اور ہوا۔ آدم اور ہوا سے کہیں بیٹھ کے دعا مانگے اللہ اس دروازے کی حفاظت فرمائے۔ ان 6 کو لگا دیا کام پہ۔ اچھا کام کیا تھا؟ اب میں کام بتاتا ہوں۔ اور کام یہ تھا کہ فرمایا اس دروازے سے روزانہ جناتی شیطانی قوتیں آتی ہیں، اس گھر میں فساد مچواتی ہیں اور جھگڑا کرواتی ہیں، اور اس گھر میں بہت نقصان ہوتا ہے، روز جھگڑے، فساد، بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کو دے دو۔ اچھا پھر فرمایا ان کے دینے کے لیے ایک کام کرو، خوشبو کی طرح دھونی ساتھ لگا دو، خوشبو کی دھون، لوبان ہو، عود ہو، عنبر ہو، اگر بتی ہو، کوئی ہو، خات لگا دو۔ صرف 3 دن کے اندر اندر صرف ان کی دربانی لگوائی، ان کی حفاظت کی، 3 دن کے اندر اندر اس گھر سے جادو جنات ختم ہو گئے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ جیسے میں نے آپ کو صرف مٹی کی مثال دی ہے کہ ٹریک پہ چلنے سے، پکے ٹریک پہ چلنے سے اور کچے ٹریک پہ چلنے سے فرق پڑتا ہے نا۔ اور بعض علوم ایسے ہوتے ہیں جو عقل انسانی سے ماورا ہوتے ہیں۔ بابے کے ہاتھ کانپ گئے، وہیں پانی میٹھا نکل آیا،
اسی طرح یہ نظام بھی بالکل ایسے ہیں کہ اس سے بھی کائنات کے کچھ رازوں کا پتہ چلتا ہے، اور کائنات کے کچھ راز و رموز کی خبر ہوتی ہے. یہ کائنات کے نظام بھی ایسے ہیں. اور ہو گیا، وہ بالکل ہو گیا. آپ یہ بتائیے، آپ سے ایک سوال ہے، آپ میرا ساتھ دے کے چل رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ کہف اور کتمیر کا کوئی تجربہ آپ کے مشاہدے میں آیا ہو تو بتائیں. کہف، لفظ کہف، شرم نہ کریں، مجھے بتائیں، کہف یا کتمیر، آدم یا ہوا، ہاروت یا ماروت، ان 6 الفاظ میں کسی لفظ کا مشاہدہ ہوا تو بتائیں. بتائیں. مشین، بینک والی مشین ATM کارڈ سے پیسے نکال رہا تھا. کہنے لگے آپ کی پچھلی کلاس میں نے سنا تھا تو کہ کہف کو جو ہے استعمال کرے، میں نے کارڈ کے اوپر کہف انگلی سے لکھا اور ڈالا تو اسی وقت پیسے نکلے. پہلے آدھا گھنٹہ تک کھپتا رہا، کچھ بھی نہ ہوا. کہف. اور بولے، دیکھیں بولنے سے فائدہ ہوتا ہے نا. جی اللہ پر 7 دفعہ پڑھا. کہنے لگے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں سنا تھا. کہاں سے آئے؟ فیصل آباد سمندری سے آئے. تو کہنے لگے ہم نے سنا تھا تو استاد محترم نے حکم دیا تو ہم نے پڑھ کے پھونک مار دی. خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، کتنے لوگ ہوں گے؟ 7-8 لوگ ہیں، جنگی لباس پہنے ہوئے، ہتھیار اٹھائے ہوئے، دروازے کی حفاظت کر رہے ہیں. ہاں جی. کہنے لگے کہ ہمارے لاہور میں یہاں ایک خاتون کپڑے الماری میں رکھتی تھی تو بوسیدہ ہو جاتے تھے. لگے یہاں سے روحانی کلاس سے سنا تھا تو ان کو کہا الماری پہ کاف لکھ دے 7 بار ایسے، تو ان کے کپڑے جو ہے وہ اب پوسیدہ نہیں ہوتے، جو پہلے گل جاتے تھے، خراب ہو جاتے تھے. آپ ادارہ میں یہ کہتے ہیں ہمارا وہاں جنگ میں ہے تو وہاں موٹر سائیکل پہ جو بعض اوقات باہر کھڑی رہتی ہے، ہم نے کہف 7 دفعہ پڑھی اور اس کو کھڑی کر دی. بعض اوقات بھول جاتے ہیں، 7-8 دفعہ یہ کہتے ہیں ایسا ہوا وہ باہر کھڑی رہی، کوئی چوری نہیں ہوئی، ہم بھول گئے لیکن کہف 7 مرتبہ پڑھی ہوئی تھی. کہنے لگے جوتا یا سامان ہے، اب تو میری عادت بن گئی، کہف پڑھ کے پھونک مار دیتے ہیں. ہاں جی، جوتا ہے، سامان ہے، کہتے ہیں عادت بن گئی ہے، کہف پڑھ کے پھونکا مار دیتے ہیں، چوری نہیں ہوتی. ہاں جی. یہ کہتے ہیں کہ بوڑھی خاتون میرے پاس آئی کہ بیٹا نہ بیوی سے رابطہ کرتا ہے نہ مجھ سے رابطہ کرتا ہے، بہت ہیلے کیے، جتن کیے، رابطہ ہی نہیں کرتا کئی سالوں سے. تو انہوں نے کہا کہ وظیفہ، کہنے میں ان پڑھ ہوں. تو یہ اللہ والے کہنے لگے کہ میں نے انہیں کہا بوڑھی خاتون کا صرف بس کہف پڑھا کر. یہ کہنے لگے کہ تقریباً 18-20 دن کے بعد وہ خاتون آئی تو کہنے لگی بہت رابطہ کر رہا. مزید پڑھا تو کہتے ہیں کہ اب روتا ہے، کہتے ہیں اماں اب آنا آپ کے پاس ضروری ہے، بے چینی ہے، ویزے کا مسئلہ ہے. اس لفظ کہف سے
وہ ایک اپنا واقعہ سنا. میں نے ایک صاحب کو کہا, کہنے لگے بیٹا رابطہ نہیں کرتا. میں کہا بہت کرے گا ان سے, دیکھنا تو صحیح. میں نے کہا کہف پڑھو اور پڑھ کے اصحاب کہف کو کہو کہ اس کو ذرا جا کے نا تھوڑا سا آپ اپنی زبان میں سمجھائیں. یہ خیال سے کہنا, وہ سمجھاتے بھی ہیں, ذرا چوکھا سمجھاتے ہیں. ہاں, میں نے کہا صاحب کام سے کہیں کہ اس کو ذرا اپنی ذات زبان سے سمجھائیں. اور میں پڑھتی رہی اور تصور کہتی کرتی رہی. اور میں نے کہا کبھی کبھی نا دن میں ایک دو دفعہ اصحاب کہف کو کچھ چیز پڑھ کے ہدیہ بھی کر دیا کریں. یہ اس کی تاثیر بڑھانے والی نعمت ہے. اصحاب کہف کو ہدیہ بھی کیا کریں. اور بھائی سکی ملاقات اور ہدیہ والی ملاقات میں فرق نہیں ہوتا ہے. کوئی فکر تو کرو, کوئی تھوڑا سا آپ بھی ہدیہ کا فکر کرو. مال کا بھی ہوتا ہے, اعمال کا بھی ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں اللہ کے فضل سے تسبیح خانے کا رواج اعمال کے ہدیے کا ہے. اعمال کے ہدیے کا. مجھے لوگ لاکھوں دفعہ کلمہ دروشی پڑھ کے قرآن, یہ جو ہے نا رمضان کے بعد میری اگڑائی شروع ہوتی ہے. رمضان کے بعد لوگ مجھے بہت دیتے ہیں, یہ پڑھا یہ پڑھا. حج کے بعد لوگ عمرے کے بعد مجھے ہدیہ دیتے ہیں, آپ کے لیے اتنا پڑھا ہے, اتنا ہدیہ کیا, اتنا. اچھا. تو میں نے کہا کرو. کچھ عرصے کے بعد وہ بیٹے کو ساتھ لے کے آ گئے. آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ آپ کا شکریہ. کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا. علامہ لاہوتی صاحب کے کالم کو شاید پڑھا, جنات کا پیدائشی دوست کالم. اسی سے جنات کے پیدائشی دوست کو لوگ پڑھتے ہیں, شوق سے پڑھتے ہیں. اللہ, ہمارے تو بعض دوست ناراض ہیں, آپ کیوں چھاپتے ہیں؟ اچھا بھائی, آپ میں علماء جو بیٹھے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں, جو علماء بیٹھے. اچھا ماشاء. اچھا جی, چلو. تو اچھا جی, 20 لاکھ آپ نے کلمہ پڑھا. سوا لاکھ کے 20 نصاب. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, یہی کہہ رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. کہیں میں اور کہہ دوں وہ کہہ رہے ہاں یہی ہے نا. آپ نے مجھے ہدیہ کیا, جزاک اللہ خیر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا, تو اپنا تو کچھ نظر آتا نہیں, کھیسے ہیں خالی, جیبیں خالی ہیں. چلو کسی کا کوئی دھکا سٹارٹ, کوئی گزارا ہو جائے گا. بخشش کا نظام نظر آتا تو ہے کہیں سے کہیں. تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ آئے گا بیٹا, دیکھنا تو صحیح. ان کو کہیں ذرا آپ اپنے طریقے سے نا ذرا اس کو سمجھا دیں. کچھ عرصے کے بعد بیٹے کو ساتھ لے کے آ گئے. پتہ نہیں, مجھے یاد نہیں, کچھ ہفتوں کے بعد مائی بیٹے کو ساتھ لے کے آ گئی. میں نے مائی بھی بھول گیا, میں اکثر یاد نہیں رہتا, آنا جانا بہت ہے. بیٹا تو میں نے ویسے نہیں دیکھا تھا. کہنے لگے یہ بیٹا ہے آپ کے, وہ پاس آیا. تو خاتون رہتی تھی یہاں پنجاب کے کسی ایریے میں, اور بیٹا کراچی میں تھا, اور کئی سالوں سے آیا نہیں تھا پاکستان میں. اور پھر لے کے آ گئے. اور جب آئیں تو میں نے کہا تو کیوں آیا؟ یعنی آپ نے سزا دلوائی مجھے. اور یہ بات اس نے غصے سے کہی مجھے, جیسے نا کسی کو پکڑ کے گن پوائنٹ پہ لے آئے, ایسے آیا تھا. اس نے غصے سے مجھے یہ بات کہی, آپ نے مجھے سزا دلائی تھی, اور دھمکی والے انداز سے. میں نے کہا آپ کو کیا سزا دلائی؟ کہنے لگا آپ نے والدہ کو وظیفہ کیوں بتایا تھا؟ میں نے کہا بھائی میں تو قرآن کا ایک لفظ بتا دی, میں نے آپ کی والدہ کو بتایا. پھر اس نے غصہ نکالا, ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا, وہ کیا کرتے. میں نے کہا بھائی یہ سزا بتاؤ مجھے, غصہ نہ بتاؤ. کیا سزا ملی؟ میں وہ سزا سننے کے شوق میں بیٹھا تھا کہ میں کہتا تو اپنی سزا بتا مجھے, چھوڑیے تو کہانیاں چلتی رہتی ہیں. مجھے کہنے لگی جی انہوں نے پڑھنا شروع کیا. رات کو کچھ لوگ مجھے آتے تھے اور پکڑ کرتے, اٹھ ماں کے پاس جا, سونے نہیں دیتے تھے. مجھے کندھے سے پکڑ کے کہتے اٹھ جا, ادھر سے بندے تھے. میں کہا کتنے تھے تقریباً؟ کہنے کہ ایسے 5-6 تھے. میں کہا نہیں 6-7 تھے. ہاں ایسے تھے, ایسے بندے تھے. کہتے اٹھ بھاگ, اٹھ کر سونے ہی نہیں دیتے, مجھے چین ہی نہیں دیتے. پھر سارا دن میرے ذہن میں ماں تھی. مجھ سے نقصان ہوتے تھے, چیز ٹوٹ جاتی تھی ہاتھ سے ایسے. کیونکہ گمان کہاں, خیال کہاں, اور انسان کہاں. انسان کا جہاں خیال اٹکتا ہے تو انسان تو اسی کو سوچتا ہے.
کہنے لگے سارا دن جو ہے یہی کچھ رہتا تھا، یہی کچھ رہتا تھا، یہی کچھ سارا دن. اور کہا کہ آخر مجبور ہو کے نا مجھے کئی راتوں کا جاگا. آخر میں نے ان کو رات کو کہا میں کل والدہ کے پاس چلا جاؤں گا، ایک رات تم مجھے سکون سے سونے دو. ٹھیک ہے. کہنے لگا وہ رات میں بہت سکون سے سویا. میں سمجھ گیا کہ اب جائے بغیر گزارا نہیں ہے. اماں کے پاس جائے بغیر گزارا. جیسے انہوں نے بتایا نہیں اللہ والوں نے کہ اماں ان پڑھ تھی، میں نے کہا کہاں پڑھی رکھ کہاں پڑھی رکھ. تو اماں تھی ان پڑھ، اماں نے کاف کو رگڑا، رگڑا ادھر نکل گیا اس کا رگڑا. یہ دیکھیں میں آپ کو بلوا رہا ہوں، بول رہا ہوں، کیا مزہ آ رہا ہے؟ فائدہ ہو رہا ہے؟ اس لیے آج کل تم بولے ہیں، ہم ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے آگے چلیں. محفل میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے، اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، سنتے 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 انسان سن ہو جاتا ہے. یہ نہ کریں. ہاں لو جی، یہ مولانا صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ مجھے چھیڑتی تھیں، تنگ کرتی تھیں، اور بعض اوقات مجھے ان کے بات اب یاد آئی ان سے نازیبا حرکت بھی کرتی تھی. اور میں نے ان کو یہ 6 لفظ بتائے تھے: آدم، حوا، ہاروت، ماروت، کہف، کتمیر. اب مجھے تو بتایا بھول گیا، مجھے یاد دلایا. کتنے سال پہلے کی بات؟ 2 سال پہلے کی بات. یہ کہنے لگا میں ایک تصویر پڑھتا تھا، وہ دن اور آج کا دن چیزیں کہاں گئی؟ بالکل ختم ہو گئے. آدم، حوا، ہاروت، ماروت، کہف. ابھی ہم صرف لفظ کہف پہ چل رہے ہیں تو یہ واقع ہو رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں. سوچیں، اور اگر ہم ان لفظ کو جدا جدا لینا شروع کر دیں. دیکھیں ہم نے اس وقت 2 لفظوں میں صرف تھوڑا سا گھومے ہیں. ایک ہوا کے لفظ پہ گھومے ہیں، نقش ہوا پہ، ٹھیک ہے نا. ایک ہم نے لفظ کہف پہ گھومے ہیں. اور بتائیں کوئی لفظ کہف کی، کتمیر. اچھا کتمیر کی تاثیر بتائیں، کوئی کتمیر کی تاثیر بتائیں. صحیح. کتمیر کی بتائیں کوئی تاثیر، کسی کو لفظ کتمیر کی کوئی تاثیر ملی ہو. ہاں کہاں سے آئے آپ؟ شاہ کوٹ سے آئے. بچپن میں کتے کاٹ لیا، پھر ہاں کہنے لگے بچپن میں مجھے کتے نے کاٹا، تو پھر دادا جی نے بتایا کہ آئندہ کتا سامنے آئے تو کتمیر 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 3 دفعہ پڑھ لیا کرو. کہنے لگے آج کتنی عمر ہے آپ کی اس وقت؟ 40 سال ہے. اور یہ واقعہ کتنے سال پہلے کا تھا؟ 30 سال ہو گئے. تو اس تجربے کو گزرتے گزرتے 30 سال کا تجربہ ہے کہ لفظ کتمیر سے آج تک پھر کتا سامنے نہیں آیا. اور کتمیر کا کوئی مشاہدہ؟ بولو. ہاں جی، اور کتمیر کا کوئی مشاہدہ؟ بولو بھائی. 2 بندے اور ضرور بتائیں مجھے، جلدی بولیں، آگے چلنا ہے. یہ کہتے ہیں موٹر سائیکل کو جب میں لاک لگاتا ہوں کاف کتمیر ٹینکی پہ لکھ دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں کاف کتمیر میں ڈبل لاک لگاتا ہوں. ہاں جی، کتمیر کا بتائیں مجھے. اچھا یہ چیز آپ نے سننے میں آپ کو آئی ہے کہ اگر کہیں لفظ خط پہ کہیں جگہ بہوالا کتمیر لکھ دیں تو وہ گم نہیں ہوتا، چوری نہیں ہوتا؟ یہ کوئی سنی ہوئی بات ابھی؟ ہاں جی سنی ہوگی، کسی نے ضرور سنی ہوگی، کسی نے ضرور سنی بھی ہوگی، آزمائی بھی ہوگی. بولیں. کہتے ہیں ابکری کا جب لفافہ آتا ہے اس پہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. ہم سوچیں یہ کیوں؟ ہاں بولیں جی. ضرور کسی کے مشاہدے میں آئی ہوگی، تجربے میں آئی ہوگی. بولو بھائی. میرے پاس ایک صاحب آئے نا میرے پاس سرگودا کے. اس کو جنات نے اتنا خوار اور پریشان کیا ہوا تھا، اتنا آپ سوچ نہیں سکتے. میں نے اس کے 3 وظائف بنائے ہوئے ہیں، بتاتا ہوں، اور میرے مسلسل مشاہدے میں ہیں. بلکہ میرے پاس ایک بندہ ایک دفعہ جنات کا خط لایا،
اس نے کہا جی انہوں نے آ کے وہ رکھ جاتے ہیں خط، اور پھر یہ خط ملتا ہے، جنات کا خط لایا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں، پھر وہ دھمکیاں تھیں اس طرح سے جو بھی تھا۔ میں نے اس کو کہا تو سارا دن پڑھ یا حفیظ و کہف کی تمیر، بس جو لگی چوٹیں، یا حفیظ و کہف کی تمیر، جو لگی چوٹیں، جو اللہ اکبر۔ آپ سوچ نہیں سکتے، ادھر اللہ کا نام اور پھر ادھر اللہ کے غلام۔ اصحاب کہف کون تھے؟ اللہ کے غلام تھے، اور کتا غلاموں کا غلام تھا۔ آپ نقطہ سمجھے اس کی ترتیب کا؟ یا حفیظ اللہ کا نام، ہاں جی کیا بات، یا حفیظ اللہ کا نام، اور کاف اللہ کے غلاموں کا نام، اور کتمیر غلاموں کے غلاموں کا نام۔ میں نے کہا سارا دن پڑھ، پاک نہ پاک، وضو بے وضو، ہزاروں کے بس کھلا پڑھ 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 پڑھ، ایسی تاثیر۔ وہ پاگل ہو گیا تھا، کئی عرصہ پاگل خانے میں رہا، پاگل ہو گیا تھا۔ پاگل پنے کی بنیاد سن لیں، نفسیاتی بیماریوں کی بنیاد، ذہنی الجھنوں کی بنیاد، ٹینشن، انگزائٹی، اسٹریس کی بنیاد جناتی اور شیطانی چیزیں ہیں، اور کچھ بھی نہیں، یہ جناتی چیزیں۔